بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اس حکم کے بارے میں 2 آرا ہیں، ایک تو یہی جو آپ نے یہاں پڑھی کہ 2 وقت کا کھانا، اور دوسری رائے کیا ہے؟ 1 وقت کا کھانا۔ افضل یہی ہے کہ 2 وقت کا انسان کھلا دے تاکہ دوسرے کا بھی کچھ بن جائے۔ یہ مسکین کا کھانا کیا ہے؟ 1 وقت کا کھانا۔ کیسا؟ جیسا خود کھاتے ہو، یعنی ہر شخص اپنا حساب کر سکتا ہے کہ ایک وقت میں، جیسے ڈنر ٹائم پر اگر وہ میٹ لیتا ہے، بریڈ لیتا ہے، سیلڈ لیتا ہے، جوس لیتا ہے فار ایگزامپل، تو اس کی ویلیو کیا بنتی ہے۔ تو جتنے دن کے روزے ہیں ان میں سے ایک وقت کا کھانا فدیہ دے دے۔ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اگر کوئی مسکین موجود ہے تو جو پکا ہوا کھانا ہے اس میں سے آپ اس کو بھی دے دیں، اور اگر مسکین آس پاس کوئی نہیں، جیسے آپ کو ایسا شخص وقت پر نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں آپ راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 1 وقت کا کھانا لازم ہے۔ یہاں پر فرمایا فمن تطوع خیرا، جو خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب یہ خوشی سے نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ 1 وقت کی بجائے 2 وقت کا دے دے، یعنی صبح شام کا سحری افطاری دونوں دے دے، تو یہ اس کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا، دوہرا اجر مل جائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے ہی رکھو تو اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو ایسے لوگ جو کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے آئے روزہ نہ رکھنے کی، پھر بھی کوشش کریں ٹرائی کرنے کی، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے اور یہ کامیاب مشورہ ہوا ہے۔ اور مشورہ میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور نیت یہ کریں کہ اگر میں مرنے لگی تو میں کھول لوں گی۔ کبھی آپ نے سنا کہ وہ روزہ رکھ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ روزے سے ڈیتھ نہیں ہوتی، کھانے سے ضرور ہو سکتی، فوڈ پوائزن وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو اچھا بھلا صحت مند انسان لمبے روزے کا سوچ کے سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی عذر ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو، یعنی شیطان انسان کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس لیے انسان کوشش کر کے دیکھے کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے روزہ رکھنے کی۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ انسان کی جو ول پاور ہوتی ہے نا، یہ واقعی بڑی پاور ہوتی ہے۔ انسان کہتے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میں دن کو سو جاؤں گی، میں سو کے روزہ گزار لوں گی، بس نمازوں کے وقت پہ اٹھ جاؤں گی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک روزہ بھاری ہوگا، دوسرا کچھ ہوگا، تیسرے چوتھے کے بعد تو آپ کو اچھا لگنے لگے گا، پھر آپ انجوائے کرنے لگیں گے اور آپ کہیں گے شکر ہے میں نے سب کے ساتھ ہی روزے رکھ لیے۔ وَأَن تَصُومُوا، تو اصل ریکمنڈیشن کیا ہے؟ روزہ رکھنے ہی کی، یعنی اس کا کوئی عوض نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں۔ یعنی آپ روزہ چھوڑ کے کہیں کہ میں صدقہ کر دیتی ہوں تو یہ فدیہ دینے سے مجھے روزے کا ثواب مل جائے گا، تو وہ بات نہیں ہے، یعنی وہ روزے کے برابر نہیں ہے۔ ہاں تمہارا جو فرض ہے اس کا مداوع ہو جائے گا یا وہ ادا ہو جائے گا، یعنی اس کی کچھ کمپنسیشن ہو جائے گی، لیکن روزے سے ملنے والے جو فائدے اور ثواب اور خیر و بھلائی حاصل ہونے والی ہے وہ تو پھر روزے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا اور رمضان کے بعد وہ اس کی گنتی پوری کرنا چاہتا ہے تو کیا صرف روزہ رکھنا ہی کافی ہوگا یا پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، اتنا بیمار اور مجبور ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس میں وہ دوبارہ بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں، تو وہ شخص کفارہ دے سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو رمضان کے بعد اپنے عذر سے نکل آئے، مثلا بیمار تھا اور وہ صحت مند ہو جائے اور اب روزہ رکھنے کے قابل ہو، تو اس کے لیے کفارہ نہیں، روزہ ہی ہے، یعنی قضا روزہ رکھنا ہوگا اس کو۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر یا بیماری کے چھوڑ دے، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے
تو اس رمضان کے ایک روزے کے برابر اجر نہ پا سکے گا یا اس کا بدلہ نہ دے سکے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اس مہینے کے ایک ایک روزے کا بہترین اجر ہے، وہاں ایک روزہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دینے کا نقصان کتنا بڑا ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر انسان سال بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک دن کی تلافی وہ نہ کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فرض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تہجد کی فضیلت متقین اور محسنین کی صفات میں سے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا. یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے. سحری کے وقت استغفار کرتے تھے. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ راحت اور نفس کے سکون کے اوقات میں عبادت کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں. یعنی جب ساری دنیا سوتی ہے، آرام کرتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے ہیں اور دن کی مشقتوں سے صرف تھوڑا ہی آرام حاصل کرتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں انہوں نے رات کے قیام کی تکلیف کو برداشت کیا اور وہ قیام کرنے کے لیے رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں. یعنی تھوڑا سا سوتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. راتوں کو قیام کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں. فرمایا، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہہ دو، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. جنت میں جانے والوں کی صفات بھی یہی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، یعنی رات کو عبادت کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے. رات کو تہجد پڑھنے اور اس میں دعا کرنے والوں کی جزا کیا ہے؟ سورۃ الفرقان میں آتا ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے. فرض کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضل فائدے والی نماز رات کی نماز ہے. صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں سنن ترمذی کی روایت میں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک دن صبح کے وقت میں آپ سے قریب ہوا اور ہم سب چل رہے تھے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے آگ سے دور رکھے. ہم سب کی یہی تڑپ ہوتے ہیں، یا اللہ کوئی کام پتہ چلے کہ جس سے کر کے ہم تیری جنت کو پا سکیں، وہاں تک پہنچ سکیں اور آگ سے بچ جائیں. آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو. پھر آپ نے فرمایا کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز پڑھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد پڑھنا جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والے کاموں میں سے ہے، اور یہ مومن کا شرف ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہے زندگی گزارے بالآخر مرنا تو ہے، جس کو چاہے اپنا محبوب بنا لے بالآخر جدا تو ہونا ہے، جیسے چاہے عمل کریں بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے، اور جان لے کہ مومن کا شرف یعنی عزت قیام اللیل میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، اس میں اس کی عزت ہے۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں کون معزز ہے، کب معزز ہوتا ہے؟ جب رات کو نماز پڑھے۔ اور لوگوں کی نگاہ میں معزز کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان سے ان کے مال، ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہی اختیار کرے، اس کی لالچ نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معزز لوگ۔ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی صرف حفظ کرنا کافی نہیں بلکہ پھر اس کو راتوں کے وقت پڑھنا بھی چاہیے۔ قابل رشک انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اس کے پہلو میں ایک شخص ہوتا ہے جو قرآن نہیں جانتا، پس وہ اس قیام کرنے اور اسے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا اس پہ رشک کرتا ہے اور کہتا ہے اگر اللہ مجھے بھی ایسا علم دے تو میں بھی اس کی طرح قیام کروں۔ یعنی ایک شخص خود حافظ نہیں لیکن کسی کو دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے یا اللہ میں بھی حافظ ہوتا تو میں بھی اس کی طرح قرآن پڑھتا۔ کیونکہ رشک کا جذبہ انسان کے اندر ہے، تو بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں میں رشک کرے جو دنیا سے متعلق ہے، جو فانی ہے، ہاتھ سے جانے والی ہے، کیوں نہ رشک کرے انسان نیکی کے کاموں پر کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دینے والے ہیں۔